پھر شیعہ مجتہد ہیں سید مرتضیٰ علم الہدا، وہ اپنی کتاب الشافی میں بیان کرتے ہیں، الشافی میں، اور وہ کہتے ہیں کہ فظاہر الذی لا اشکال فیہ انہ علیہ السلام بایع مستدفعا للشر وفرارا من الفتنہ۔ کتاب الشافی سید مرتضیٰ علم الہدا کی صفحہ 209 طبع قدیم 301 کا مطبوعہ ہے ہجری کا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات مسلم ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے ساتھ بیعت کر لی تاکہ شر جو ہے وہ دفع ہو اور امت میں فتنہ پیدا نہ ہو اور فتنہ سے گریز کیا جائے۔ اور اسی کی تائید پھر شیعہ حضرات کے نامور مورخ مرزا محمد تقی لسان الملک وہ بیان کرتے ہیں اپنی عظیم تاریخ کی کتاب ناسخ التواریخ میں، جلد 3 کتاب نمبر 2 در وقائع اقالیم 7 صفحہ 532، اس میں حضرت مولا علی شیر خدا کا خط نقل کیا ہے، مکتوب ہے، جس میں مولا علی شیر خدا نے فرمایا، ناسخ التواریخ کا حوالہ میں دے چکا، اور اب یہی چیز منار الہدا علی البحرانی کی کتاب صفحہ 373 اس میں خطبہ دیا ہے حضرت امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خود ان حالات کو دیکھ کر کے امت میں فتنے نہ پیدا ہو جائیں، شر پیدا نہ ہو جائے، دیکھتے ہی میں چل کر حضرت ابو بکر کے پاس چلا گیا، وبایعتہ، اور میں نے آپ سے بیعت کر لی، اور بیعت کر کے میں نے ان تمام حوادث کو دفع کرنے کی خاطر اور دین کو نصرت دینے کی خاطر ڈٹ گیا آپ کے ساتھ، حتیٰ کہ باطل چلا گیا اور اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا۔ تنہدت فی تلک الاحداث حتی زاغ الباطل وزہق وکان کلمۃ اللہ ہی العلیاء ولو کرہ الکافرون فتولی ابو بکر تلک الامور وسدد ویسر وقارب واقتصد فصحبتہ مناصحا واطعتہ فیما اطاع اللہ۔ کہتے ہیں میں نے بیعت کر لی بالکل اسی وقت تاکہ فتنہ امت پہ وارد نہ ہو، مشکلات اور حوادث امت پہ نہ آ جائیں، مگر جب میں نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر کے حالات خلافت کو انہوں نے خوبصورتی سے امور خلافت کو چلایا اور درست کیا، سارے حالات کو امت کے لیے آسانیاں پیدا کی، اور ان کا عمل حق کے قریب ہوا اور ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کی، جب میں نے ان کے عمل کو عملاً دیکھ لیا تو میں ان کا دائمی مصاحب، شریک کار اور ہم نشین بن گیا، اور میں نے کوشش کی کہ جمیع امور خیر میں ان کی اطاعت کروں اور فرما برداری کروں۔ اب یہ شیعہ تمام کتب میں یہ چیز پھر تفصیل کے ساتھ آ گئی اس واقعہ میں کہ کس طرح بیعت کی۔ اسی کو ہماری کتابوں میں بھی آیا، قد اتفق الصحابہ علی بیعت الصدیق فی ذلک الوقت حتی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ تمام صحابہ پہلے ہی دن حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت پر متفق ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت علی ابن ابی طالب بھی انہوں نے بھی بیعت کی۔ اور یہ تمام میں نے آپ کو ریفرنسز جو مختلف کتب کے دے دیے۔ یہ جو روایت ہے ساری ابو سعید خدری نے اس کو روایت کیا تھا اور مختلف طرق سے آئی ہے، یعنی وہیب نے داؤد بن ابی ہند سے روایت کیا ہے، انہوں نے ابو ندرہ سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے نقل کیا، انہوں نے ابو سعید خدری سے، اور طریق سے ابو ندرہ نے حریری سے روایت کیا، انہوں نے علی بن عاصم سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، اور انہوں نے حضرت قاسم سے، اور پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان تمام طرق کی اسناد جو ہیں وہ صحیح ہیں، اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کلمات میں نے بتائے وہ تمام کتب سے آپ پڑھ چکے ہیں، ہماری کتب میں بھی وہی قول اور شیعہ کتب میں بھی وہی قول۔ پھر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں جس کو کنز الامال میں ہمارے یہاں روایت، میں دونوں حوالے ساتھ ساتھ دیتا جاؤں گا کہ یہ وہ قول ہے جس پر اہل سنت کی کتب حدیث اور ائمہ حدیث اور اہل تشیع کے ائمہ اطہار اہل بیت میں اختلاف نہیں ہے، اس پر اجماع اور اتفاق ہے دونوں کا، باقی قول مفترق ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جس کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے روایت کیا ہے، اور اس کو کنز الامال میں بھی پہلے روایت آئی، پھر حافظ اسقلانی نے اس کو بحث میں لیا،
کہ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو مسلمانوں نے اپنے امور کو دیکھا اور متفقہ طور پہ حضرت ابو بکر صدیق کو امر دین سونپ دیا. امر دین یعنی نماز سب سے بڑا امر دین ہے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ جب حضور نے دین کا سب سے بڑا رکن نماز اس کی امامت ابو بکر کو دے دی تھی تو ہم اپنی دنیا کی امامت ابو بکر کو کیوں نہ دیں. دین کے سب سے بڑے رکن میں جب حضرت ابو بکر کو آقا علیہ السلام نے ہمارا لیڈر بنا دیا تھا تو ہم پھر دنیا کے معاملے میں امور اس کے سپرد کیوں نہ کریں. یعنی ہم نے دیکھا کہ واللہ رسول اللہ ابا بکر امر دینہم فولوہ امر دنیاہم فبایعہ المسلمون، اور حضرت علی فرماتے ہیں فبایعتہ، مسلمانوں کے ساتھ پہلے ہی دن میں نے بھی آپ کی بیعت کر دی. یہ سیدنا صدیق اکبر کی پہلے ہی دن کی بیعت کا تذکرہ آ گیا. اور اب شیعہ مجتہد محمد بن حسن توسی کتاب الامالی میں بیان کرتے ہیں، خود مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ قول بیان کرتے ہیں. کتاب الامالی جلد دوم صفحہ 121. اب اس میں فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا فبایعت ابا بکر کما بایعتموہ، اے لوگوں جس طرح تم نے بیعت کی برضا و رغبت ابو بکر کی، اسی طرح رضا و رغبت کے ساتھ میں نے بھی بیعت کی. یعنی جس طرح باقی صحابہ کو گلے میں کپڑے ڈال کر کھینچ کر تلواروں کے سائے میں بیعت کے لیے نہیں لایا گیا، تم نے بھی رضا و رغبت کے ساتھ بیعت کی. فبایعت ابا بکر کما بایعتموہ، جس طرح تم نے بیعت کی مطلب رضا و رغبت سے، اسی طرح میں نے بھی بیعت کی ان کی، تاکہ امت میں تفرقہ اور پھوٹ پیدا نہ ہو. اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ثم ان ابا بکر جعلھا لعمر من بعدہ، پھر اپنے بعد انہوں نے خلافت کا امر حضرت عمر کے لیے مقرر کر دیا. حالانکہ آقا علیہ السلام کے قریب ہم تھے، ہم قریب تھے، زیادہ قربت تھی، لیکن چونکہ ان کے سپرد کر دیا اور لوگوں نے بھی بیعت کر لی. پھر فرماتے ہیں فبایعت عمر کما بایعتموہ، میں نے کوئی رخنہ نہیں ڈالا، ہنسی خوشی رضا و رغبت سے حضرت عمر کی بھی بیعت کر لی، اسی طرح جس طرح تم نے بیعت کی تھی. یہ کتاب الامالی جلد 2 صفحہ 121. تو گویا یہ روایات مولا علی شیر خدا کے اقوال اپنے خود جبر اور اکراہ سے بیعت کروانا اور تلواروں کے سائے میں بیعت کروانا اور گھسیٹ کر بیعت کروانا، وہ جو داستانیں گھڑی گئی ہیں ان ساری داستانوں کو ملیا میٹ کر دیتی ہیں. یہ مولا علی شیر خدا کے اپنے کلام. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، ابو منصور احمد بن علی الطبرسی جس نے روایت کیا ہے واقعہ حضرت اسامہ بن زید کا، حضرت ابو بکر کے گرد اجتحام ہجوم کو دیکھ کر جب انہوں نے پوچھا فحال بایعتہ، جواب دیا نام بایعتہ، ہاں میں نے بھی بیعت کر لی ہے. یعنی یہ بات اس بات کو پھر مزید واضح کر دیتی ہے کہ سیدنا علی شیر خدا پر حضرت صدیق اکبر کی بیعت کے لیے کوئی جبر نہیں ہوا، کوئی ظلم نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی گھسیٹا نہیں گیا معاذ اللہ. یہ سب کچھ توہین ہے، اہانت ہے صحابہ کرام کی ہی نہیں صرف، بلکہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی. اور اب یہ جو پورا امر ہے اس کی تائید اور تصریح پھر ملتی ہے حضرت مولا علی شیر خدا کے اپنے کلام سے. حضرت مولا علی شیر خدا کا اپنا کلام نہج البلاغہ. اب یہ پورا یہ قول اس طرح بیعت کرنا، اس قول کی تائید پھر نہج البلاغہ کرتی ہے. نہج البلاغہ میں خطبہ ہے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا، خطبہ نمبر 37، خطبہ نمبر 37 ہے. اس میں آپ فرماتے ہیں، پہلے میں کوٹ کر چکا ہوں کہ ردینا عن اللہ قضاءہ، ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم یعنی ان کی جو بیعت تھا اور ان کی خلافت، اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے راضی ہو گئے. اب یہ آپ کے لفظ ہیں ردینا عن اللہ قضاءہ، ہم اسے اللہ کا فیصلہ سمجھا، یہ اللہ کی قضا تھی اور ہم اللہ سے راضی ہوئے. اب یہ کلمہ آپ کا برضا و رغبت بیعت کرنے کی تصریح کرتا ہے. وَسَلَّمْنَا لِلَّهِ أَمْرَهُ، اور اللہ کے اس امر کو ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، خوشی سے خوشنودی سے اس کو تسلیم کیا. اور جن لوگوں کا خیال تھا کہ شاید مولا علی شیر خدا کے حق میں کوئی وصیت خلافت تھی، وصیت امامت تھی،
اور آپ سے معاذ اللہ خلافت چھینی گئی، اس کے جواب میں آپ نے ان کے قول کو رد کرتے ہوئے فرمایا اترانی اکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم یہ چاہتے ہو اور یہ خیال کرتے ہو کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولوں گا، جھوٹی تہمت لگاؤں گا اور یہ جھوٹ بول کر کہوں گا کہ انہوں نے میرے حق میں وصیت کی تھی اور وہ وصیت خلافت جو میرے حق میں تھی وہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے چھین لی مجھ سے؟ کہا واللہ لانا اول من صدقہ فلا اکون اول من کذب علیہ، خدا کی قسم میں علی وہ شخص ہوں جنہوں نے پہلے دن مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی تھی، تو تصدیق کر کے میں ان پر جھوٹ بولنے والا کیسے بن سکتا ہوں؟ تم مجھ سے بیعت کا پوچھتے ہو کہ میں نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی ان کے ہاتھوں پر بیعت خلافت کب کیوں کی، کیا سمجھ کے کی؟ فرمایا فنظرت فی امری، جب سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کا وقت آیا تو میں نے غور کیا امر خلافت میں، اپنے استحقاق میں اور اپنے معاملے میں غور کیا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا فَإِذَا طَاعَتِي قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَتِي، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس وقت میری بیعت کا وقت نہیں ہے بلکہ دوسرے کی بیعت کر کے اس خلیفہ کی اطاعت کا وقت ہے، یعنی میرا اطاعت کرنا ابھی سبقت لے گیا ہے بیعت لینے سے۔ وَإِذَا الْمِيثَاقُ فِي عُنُقِي لِغَيْرِي، اور میرے گلے میں اس وقت جو عہد باندھا گیا ہے، جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اور مجھ سے وعدہ لیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یا اجماع امت نے جو ابو بکر صدیق کی بیعت کے ساتھ ہوا ہے، اس میثاق کا میں بھی پابند ہوں کہ اسی طرح بیعت کروں جیسے امر ہوا تھا۔ اب میں نے اس واقعہ کی پوری شرح آپ کو شرح ناج البلاغہ سے دے دی تھی، شرح ابن میثم البحرانی کی پوری شرح پڑھ کے سنا دی تھی، اس مقام پر ابن حدید کی شرح حدیدی سنا دی تھی، علی نقی فیض الاسلام کی شرح اس واقعہ کے اوپر پڑھ کے سنا دی تھی کہ مولا علی شیر خدا کی یہ جو بیان ہے، اس بیان کا مفہوم تمام علماء جو شارحین نہج البلاغہ وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا کا یہ جو کلام ہے، یہ کلام اس اصول کی تصریح کرتا ہے، اس اصول کی وضاحت کرتا ہے اور اس کی تائید کرتا ہے۔ اور یہ تصور کہ معاذ اللہ جو بیعت کی مولا علی شیر خدا نے جن حالات میں، یہ کہنا کہ دل سے اس بیعت پہ راضی نہیں تھے، یہ مولا علی شیر خدا کے ان تمام کلمات کی تکذیب کرتا ہے۔ مگر میں اس کنسیپٹ کو بھی انٹرٹین کرتا ہوں اور انٹرٹین کر کے اس کو بھی انالیسس کر لیتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ظاہراً دفع شر کے لیے، حکمت و مصلحت کے لیے، یا وہ قول جو نامعقول قول ہے، جبر اور ظلم کے ساتھ معاذ اللہ بیعت کر لی مگر دل سے بیعت پہ راضی نہیں تھے، یہ قول مولا علی شیر خدا کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ مولا علی شیر خدا کا فرمان یہ ہے کہ دل سے کوئی مانے نہ مانے، ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا ہی بیعت ہوتا ہے۔ یہ تہمت لگانے کے مترادف ہے کہ دل راضی نہیں تھا، دل میں کچھ اور تھا، اوپر سے بیعت کرتے تھے۔ جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر کو خطاب کیا، جب آپ کی خلافت کا وقت آیا تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر آپ کو معلوم ہے بیعت کر کے مدینہ طیبہ میں جب بعد میں کوفہ کی طرف گئے تو دونوں ایک عرصے کے لیے منحرف ہو گئے تھے، جنگ جمل کا پورا زمانہ گزرا، بعد ازاں پھر طائب ہوئے اور دوبارہ بیعت کی تجدید کی۔ اس وقت مولا علی شیر خدا نے حضرت زبیر سے بات کی اور جب پوچھا کہ تم نے تو میری بیعت کی تھی، اب منحرف کیوں ہو گئے؟ تو حضرت زبیر نے جواب دیا اس وقت اب اپنی انحراف کو سمجھے ایک جسٹیفیکیشن دینے کے لیے کہ میں نے دل سے نہیں کی تھی، اوپر سے کی تھی۔ اب یہ وہی سچویشن آ گئی جو معاذ اللہ مولا علی شیر خدا کو تہمت دی جاتی کہ دل سے نہیں کی تھی، اوپر سے کی تھی۔